اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے یہ والا ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے باب ایمان کی شاخوں کا بیان، کون سی شاخ افضل ہے اور کون سی ادنا، شرم حیا کی فضیلت اور اس کا ایمان میں داخل ہونے کا بیان۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 پر کئی شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ فائدہ، دوسری روایت میں 60 پر کئی شاخیں ہیں، مگر اس میں راوی کو شک ہے کہ 70 پر کئی شاخیں ہیں یا 60 پر کئی شاخیں، اور بخاری نے بغیر شک 60 پر کئی روایتیں کی، اور ابو داؤد ترمذی نے 70 پر کئی بغیر شک کے، اور ایک روایت میں ترمذی کی ایمان کے 64 دروازے منقول ہیں، اور علماء نے اختلاف کیا ہے کہ صحیح کون سی روایت ہے۔ قاضی ایاز نے کہا کہ صحیح 60 پر کئی شاخیں ہیں۔ شیخ ابن الصالح نے کہا کہ یہ شک ساحل راوی کی طرف سے ہے اور واقعہ ہوا ایسا ہی کہا بہقی نے، اور ساحل سے 70 پر کئی شاخیں بغیر شک کے بھی منقول ہیں۔ اور راہج کون سی روایت ہے، یہ مختلف فقہ ہے، کسی نے کم کی روایت کو ترجیح دی ہے، کسی نے زیادہ کی روایت کو۔ حدیث میں بازا کا جو لفظ آیا ہے تو اس کے معنوں میں علماء کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا بزناہ 3 سے 10 تک کو کہتے ہیں، کسی نے کہا 3 سے 9 تک کو، خلیل نے کہا بزناہ 7 کو کہتے ہیں، کسی نے کہا 2 سے 10 تک کو، اور 12 سے 20 تک کو، اور شعبہ سے مراد ایک ٹکڑا ہے۔ تو معنی حدیث کے یہ ہیں کہ ایمان پر 70، تو اس کے معنی یہ ہے ایمان 70 پر کئی خصلتوں کا نام ہے۔ قاضی ایاز نے کہا اوپر یہ بات گزر چکی ہے کہ ایمان لغت میں یقین کرنے کو کہتے ہیں، اور شرح میں دل سے یقین کرنے کو اور زبان سے اقرار کرنے کو، اور شرح کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اعمال کو کہتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خصلت ایمان کی کلمہ توحید پر یقین کرنا ہے، اور سب سے کمتر راہ میں سے ایذا دینے والی چیز ہٹا دینا، اور ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ کمال ایمان کا اعمال سے اور تمام ایمان کا عبادات سے ہے، اور عبادات کا کرنا اور ان سب شاخوں کا ملنا تصدیق کا تتمہ ہے اور دلیل ہے تصدیق کی، اور یہ خصلتیں انہی کی ہیں جو تصدیق رکھتے ہیں، تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہے، نہ ایمان شرعی سے نہ لغوی سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتلایا کہ افضل ان سب خصلتوں میں توحید ہے جو شخص پر واجب ہے، اور کوئی شخص بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتی، گویا یہ جڑ ہے۔ اور سب سے کمتر خصلت یہ ہے کہ جس چیز سے مسلمانوں کو ضرر پہنچنے کا گمان ہو، جیسے کٹنا وغیرہ، وہ راہ سے ہٹا دینا۔ اور دونوں کے بیچ میں بہت سی خصلتیں ہیں جو کوشش کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں، اور بعضوں نے اس حدیث میں کوشش کی ہے، مگر ان پر یقین نہیں ہو سکتا کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھیں، اور ان کا نہ پہنچنا ایمان میں کچھ نقصان نہیں کرتا، اس واسطے کہ اصل اور فروغ ایمان کی سب معلوم اور محقق ہو چکی ہے۔ البتہ اجمالاً یقین کرنا کہ ایمان کے فضائل اس قدر ہیں ضروری ہیں۔ قاضی ایاز کا کلام ختم ہوا۔ حافظ ابن حبان نے کہا میں نے اس حدیث میں ایک مدت تک غور کیا اور عبادات اور اطاعت کا شمار کیا تو وہ 70 پر کئی سے بہت زیادہ ہیں۔ پھر میں نے حدیثوں کی طرف رجوع کیا اور جن عبادتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں شمار کیا ان کو جوڑا تو وہ 70 پر کئی سے کم ہوتی ہیں۔ آخر میں رجوع ہوا اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کو غور سے پڑھا، اور جن عبادتوں کو اللہ نے ایمان میں داخل کیا ان کو جوڑا تو وہ بھی 70 پر کئی سے کم ہوتی ہیں۔ پھر میں نے قرآن اور حدیث کو ملایا اور جو عبادات مکر ملی ان کو نکال ڈالا تو اللہ اور اس کے رسول کی بیان کی ہوئی عبادتیں ملا کر 70 پر 9 ہوئی، نہ زیادہ نہ کم۔ جب میں نے یقین کیا کہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادتیں ہیں، اور ابن حبان نے ان سب عبادتوں کو اپنی کتاب شعب الایمان میں بیان کیا ہے، اور اس فن میں سب سے عمدہ کتاب منہاج ہے ابو عبداللہ حلیمی کی، اور کتاب شعب الایمان ہے امام بہقی کی۔ اور ابن حبان نے کہا کہ 60 پر کئی کی روایتیں بھی صحیح ہیں، اس لیے کہ عرب کے لوگ گنتی بیان کرتے ہیں اور اس سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اس سے بڑھ کر اور نہیں ہے۔ انتہائی کلام نووی الاسراج الوحاج میں مولانا سید محمد صدیق حسن خان صاحب بہادر فرماتے ہیں کہ شعب الایمان بہقی کا خلاصہ امام قزوینی نے کیا ہے، پھر میں نے قزوینی کے خلاصے کا خلاصہ کیا ہے اور اس کا نام الرود الخصیب رکھا۔
अच्छा जी, अगली रिवायत है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की 70 पर कई या 60 पर कई शाखें हैं, इन सब में अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और अदना इन सब में राह में से मूजी चीज़ का हटाना है और हया ईमान की एक शाख है। अभी ऊपर एक बात गुजरी है कि एक और हदीस है जिसमें सबसे आला जो है तौहीद कि ईमान की मतलब जो सबसे आला शाख है ना वो तौहीद है और सबसे अदना रास्ते से किसी चीज़ को हटा देना, ये वही वाली हदीस है। अच्छा जिसका फ़ायदा देख लेते हैं। और एक रिवायत में है कि हया ईमान में है और दूसरी रिवायत में है कि हया से और दूसरी रिवायत में है कि हया से नहीं होती मगर भलाई। एक रिवायत में है कि हया बिल्कुल खैर है। वादी ने कहा कि हया और इस्तेहाया दोनों हयात से निकले हैं और हया इंसान की कुव्वत हयात है, तो जिस शख्स का एहसास लतीफ़ हो और हयात कवी है उसी को हया होती है। जुनैद बगदादी ने कहा कि हया नेमतों का दिखाना और अपने कसूर पर नज़र करना है, यानी अल्लाह के एहसानात और अपनी तकसीरात पर गौर करना। इससे एक हालत पैदा होती है जिसको हया कहते हैं। इखलाक में फ़ज़ाइल नफ्स 3 रखे हैं, इफ़्फ़त और शजाअत और अदालत। फिर हया इफ़्फ़त का एक शबा है। अबू अली बिन मस्कुया ने किताब अल तहारत में कहा कि हया नफ्स का बुरी बातें करने से रुक जाना और बुराई से परहेज़ करना है। काज़ी अयाज़ ने कहा हया तो एक खल्की सिफ़त है, फिर इसको ईमान में दाखिल किया इसलिए कि कभी हया पैदा होती है रियाज़त और कसब से, जैसे इखलाक हुस्ना रियाज़त से हासिल होते हैं, और कभी खल्की होती है। लेकिन हया का इस्तेमाल कानून शरीक के मुवाफिक मोहताज होता है कसब और नियत और इल्म की तरफ, तो वह ईमान में है। और दूसरा ये कि हया नेक काम कराती है और गुनाहों से बाज रखती है। लेकिन ये जो फरमाया कि हया बिल्कुल खैर है और नहीं होती इससे मगर खैर, तो इसमें ये इश्काल होता है कि बाज़ वक्त हया की वजह से इंसान हक बात कहने से रुक जाता है और अमर बिल मारूफ और नही अन मुनकर तर्क करता है, और कभी हया की वजह से इसके हकूक़ तल्फ हो जाते हैं। तो खैर महज क्यों कर हुई? इसका जवाब ये है कि ये हया नहीं है, ये तो अजज़ और ना तवनाई है। इसको हया बाज़ों ने मजाजन कहा है, लेकिन हकीकतन हया इस खल्क का नाम है जो बुरी बातों से रोकती है और अच्छी बातों की तरफ बुलाती है और किसी हकदार के हक़ में कसूर करने से मना करती है, और जुनैद का कौल इस पर अदालत करता है। अच्छा जी, अगली रवायत है सालिम ने अपने बाप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक शख्स अपने भाई को हया के बाब में नसीहत कर रहा था। फरमाया जाने दे, यानी हया से मत मनाकर, हया ईमान में दाखिल है। अच्छा जी, दूसरी रवायत में है ये अरबी, यानी आप एक अंसारी पर गुजरे जो अपने भाई को नसीहत कर रहा था। अगली रवायत है इमरान बिन हसीन हदीस बयान कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया से नहीं होती मगर बेहतरी। बशीर बिन कआब ने कहा हिकमत की किताबों में लिखा है कि हया ही से वक़ार होता है और हया से सकीना होता है। इमरान ने कहा मैं तो तुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ और तू अपनी किताबों की बातें बयान करता है। अच्छा जी, इसका फ़ायदा है वक़ार कहते हैं सोच समझ कर एक काम करने को, और इसके खिलाफ छिछोरापन है कि जल्दी से जो ख्याल में आए करने लगे और इसका अंजाम ना सोचे, जैसे जानवर का हाल है। और सकीना भी वही वक़ार को कहते हैं, यानी सुकून नफ्स और सबात हरकत के वक्त, और इसके खिलाफ में है इत्तराब और अजलत। इमरान बिन हसीन ने बशीर बिन कआब से कहा कि मैं तो तुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ और तू अपनी किताबों की बात बयान करता है, यानी कुरान और हदीस के सामने हकीमों के अक़वाल बयान करना बेमौका है। गो हकीम बड़े दानिशमंद और अकील थे, मगर फिर भी इनसे हज़ारों तरह की गलतियाँ हुई हैं। हकीम का रुतबा पैगम्बर से बहुत कम है, इसी तरह हिकमत का रुतबा नबूवत से बहुत कम तर है। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल जब मिल जाए तो अब हकीमों की बात ढूंढना बेकार है। अबू कतादा से रिवायत है इमरान बिन हुसैन के पास एक राहत में थे हमारे लोगों में से। राहत कहते हैं 10 से कम मर्दों की जमात को, और हमारे लोगों में बशीर बिन कआब इब्ने अबी अल-हमीरी अदावी अबू अयूब बसरी भी थे। इमरान ने एक दिन हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया खैर है बिल्कुल, या हया बिल्कुल खैर है। बशीर बिन कआब ने कहा हमने बाज़ किताबों में या हिकमत में देखा है कि हया की एक किस्म तो सकीना और वक़ार है,
اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک حیا ضعیف نفس ہے۔ یہ سن کر عمران کو غصہ آیا اور ان کی آنکھیں لال ہو گئیں اور انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اس کے خلاف بیان کرتا ہے۔ ابو قتادہ نے کہا عمران میں نے پھر دوبارہ اسی حدیث کو بیان کیا۔ بشیر نے پھر دوبارہ وہی بات کہی۔ جب تو عمران غصے میں ہوئے اور انہوں نے قصد کیا بشیر کو سزا دینے کا۔ ہم سب کہنے لگے اے ابا نجید، یہ کنیت ہے عمران بن حسین کی، بشیر ہم میں سے ہے یعنی مسلمان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، یعنی وہ منافق یا بے دین یا بدعتی نہیں ہے جیسے تم نے خیال کیا۔ اچھا جی، آگے اس کا فائدہ ہے۔ ایک حیا ضعیف نفس ہے یعنی پودا پن اور ڈرپوک پنا، پست حوصلگی جس کے دل میں طاقت نہیں ہوتی، خون اس میں کم ہوتا ہے، اس کو یہ صرف اکثر لاحق ہوتی ہے، اس کو عربی میں عجز اور خور اور مہانتا بھی کہتے ہیں۔ اس صفت کی وجہ سے انسان میں دنایت اور لائمت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے حقوق کو پورا حاصل نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے، آخر جو مل جاتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے اور دم نہیں مارتا بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کوشش بھی نہیں کرتا۔ اکثر ہندوستان کے لوگ اس بری صفت میں مبتلا ہیں اور یہ اخلاقی بہیمیہ میں سے ہے جس سے حکیم ہمیشہ منع کرتے چلے آئے ہیں، اور در حقیقت یہ حیا نہیں ہے جو صفات حمیدہ اور اخلاق فاصلہ میں سے ہے، پر بعضوں نے اس پر حیا کا اطلاق مغالطہ سے یا مجازن کیا ہے۔ دیوجانس حکیم جو یونان میں تھا، اس نے بھی کہا کہ حیا ضعیف نفس سے پیدا ہوتی ہے اور اس کو ترک کرنا چاہیے۔ مراد اس کی حیا سے بھی صفت رذیلیہ ہے، نہ وہ حیا جو انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے، وہ تو بلا اتفاق عمدہ صفت ہے۔ عمران بن حسین نے بشیر بن کعب سے کہا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اس کے خلاف بیان کرتا ہے۔ ہر چند حدیث میں جو مطلب ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا سے وہی صفت ہے جو اخلاق فاصلہ میں سے ہے جس کا بیان ابھی ہوا، اور جو انسان کو کباہی اور معاصی سے روکتی ہے اور بلا خیر ہے، سراسر بہتری ہے، اور حکمت کی روح سے جو امر ثابت ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ حکیموں نے اس حیا کو برا نہیں کہا بلا ضعیف نفس کو جو در حقیقت حیا میں داخل نہیں ہے، اور دونوں قولوں میں کسی قسم کا تعارض یا خلاف نہیں ہے، پر چونکہ بشیر نے حیا کا اطلاق اس بری صفت پر بھی کیا اور حیا کو دو قسموں پر تقسیم کیا، ایک عمدہ اور ایک بری، اور حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ حیا بالکل خیر ہے، تو بظاہر گویا حدیث کے خلاف میں ایک بات کہی اور حکمت کی بات کو حدیث کے مقابلے میں بیان کیا، اسی لیے عمران غصہ ہوئے۔ الاسراج الوحاج ہے کہ اکثر سلف بلکہ خلف کے صالحہ نے ایسا ہی غصہ اور انکار کیا ہے اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور کسی اور کا قول بیان کرے، اگرچہ وہ کیسے ہی بلند درجے کا شخص ہو، اس لیے کہ کسی صحابی یا ولی یا مجدد کا درجہ اور مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف میں محض بے وقت اور بے اعتبار ہے، اور حاصل یہ ہوا کہ سوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جتنے لوگ ہیں سب کے اقوال میں سے کچھ لینے کے قابل ہیں اور کچھ چھوڑنے کے قابل، اور مجھے تعجب ہوتا ہے، اچھا آگے یہ چھوٹی سی آیت ہے، آپ گوگل کر کے اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو ایمان لاوے اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت پر کہ اس کا دل کیوں کر مانتا ہے جب وہ حدیث سن لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اور کسی کی امت سے بات ماننے یا سنے اور اس کی بات کو مقدم کرے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، جن کی شان میں یہ آیت ہے۔ اچھا جی، یہ آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں کرنا، آپ صرف یہ آیت اردو میں گوگل پر لکھیں گے، آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا، میں بھی بتا دوں گا، لیکن میں بتاؤں گا نا تو آپ کو اتنی دلچسپی نہیں آئے گی اس میں، جب آپ وہاں پر جا کے خود اس کو ریسرچ کر کے پڑھیں گے نا، آپ کو ایسی گوس بمپس ٹائپ آئیں گے، بس پوچھیں مت۔ چلیں جی، اللہ سب کو ہدایت دے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں ٹاپک مکمل کرنے کی وجہ سے یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، ٹاپک مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلا ہمارا ٹاپک ہے جامعہ اوصاف اسلام کا بیان۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ ٹاپک مکمل کریں گے، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔